السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین نظام اور معزز مہمانان خصوصی اور اساتذہ کرام، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ پاک مجھے صحیح بولنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین نظام، جب اسلام کا ٹمٹماتا ہوا چراغ عالم کفر کی تاریخ وادیوں میں اپنے ہلکی و خفیف روشنیوں سے تاریکیوں کا قلاع و کما کرنے کو تھا، تو اس سراج مبین کی کرنے ظلم و بربریت اور تاریخ گوشوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تبلیغ رسالت محفوظہ انجام کی تکمیل کے لیے کوشاں تھی۔ ایسے عالم میں جب کہ کہیں سے دیوانہ اور مجنون کی صدائیں آ رہی تھی، تو کہیں سے جھوٹا نبی دل سے اس آوازیں آپ کے جگر کو پارا پارا کر رہی تھی۔ ایسے زبردست ماحول میں جب کہ کوئی بھی فرد بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہ تھا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت کو جس نے بڑھ کر تھاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت کو جس نے بڑھ کر چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دین پر جس نے بڑھ کر لبیک کہی، وہ آپ کے یارگار جن کے ایمان سے آئی بہار، جن کے اسلام سے کفر پر پڑی تلوار، دافع فتن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ سامعین کرام، جب اسلام کا جگمگاتا ہوا آفتاب سارے عالم میں آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، تو دشمنان اسلام پیغمبر اسلام کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عروج معراج حاصل ہوا، جس کا تذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کیا، تو لوگ کہنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، یہ محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور آج یہ کہتا ہے کہ میں ساتوں آسمان، جنت اور جہنم کی سیر کر آیا ہوں۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچتی ہے، تو بے ساختہ عاشق رسول کہتے ہیں، اگر یہ بات محمد کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر! جس کو سارے عالم نے، جس کو ساری امت نے جھوٹا کہا، اس کو صدیق اکبر نے سچا کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج صداقت کو آپ کے سر پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا پرخطر سفر، جس میں دشمنان اسلام پیغمبر اسلام کے ساتھ ننگا ناچ کرنا چاہا، ہجرت کا پرخطر سفر جس میں ہر طرف ایرانی کا راج تھا، اور یہ تو اللہ کے بندے تاریخ راستے سے گزرتے ہوئے تاریخ گار میں پناہ گزین ہوئے۔ جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، دشمن کے پیر ہمارے سروں پر آ چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون انداز میں کہا، ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہر کیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اپنی مکمل وفاداری کا ثبوت دیا۔ حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی باطل نے اسلام کی عظمت کو للکارنے کی سازشیں کی، اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کی کوششیں کی گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غضب و قہر بن کر نازل ہوئے۔ بس اسی پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں کہا کہ میں نے تمام صحابہ کا حق ادا کیا ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ خدا تعالیٰ خود قیامت کے دن اس کا حق بدلا دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں صدیق کی صداقت عطا فرمائے، اور ہم کو بدعت کی ضلالت سے بچائے، اور ہم کو تمام دنیا کے لیے مشغلہ راہ اور نمونہ حیات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔